اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے رہتی دنیا تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں مجھے اور آپ کو کامیابی کے راستے دکھانے میں آسانی کی۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے قرآن کی شکل میں مجھے اور آپ کو رہنمائی کے لیے دنیا کی بہترین کتاب دی۔ شروع رب حبیب کے نام سے جنہوں نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ میری مخلوق کی مدد کرتے ہیں وہ بے شک میرے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ میں سب سے پہلے کراچی ڈویژن اور کراچی کے متعلقہ علاقوں سے جو منتخب عہدیداران ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے ان چند مخلوق لوگوں میں سے ہو جنہیں آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ کے ذریعے اپنے مخلوق کی مدد کر سکیں۔ آپ خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں، اپنی کمیونٹی، اپنے بھائیوں اور اپنے علاقے کے مستحق لوگوں کی زبان بن سکیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان اور دنیا بھر کے نہ صرف نوجوان بلکہ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ مل کر انسانیت کی مدد کر سکیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ نہ کسی مذہب، نہ کسی رنگ، نہ کسی قوم کی ترجمانی کرتی ہے بلکہ وہ مظلوم انسانیت کی ترجمانی کرتی ہے، چاہے وہ کشمیر میں رہنے والا مظلوم کشمیری ہو، چاہے وہ یورپ کی گلیوں میں مظلوم پاکستانی سیاسی پناہ گزین ہو۔ ہمارا مقصد دو طرح سے مخلوق خدا کی مدد کرنا ہے، ایک اپنی آواز بلند کر کے اپنی انرجی کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے، اور دوسرا میدان عمل میں عملی طور پر اتر کر جنگ زدہ ممالک پر یا مظلوم قوم پر، ایسی قوموں پر جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، ایسے لوگوں پر جن کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا، ہم ان کی آواز بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان سمیت تقریباً دنیا کے 28 ممالک اور ان قریب مڈل ایسٹ اور اسکینڈینیویا میں بھی اپنا آرگنائزیشن سٹرکچر مکمل کر رہی ہے، اور ہم دنیا بھر میں مقیم نہ صرف پاکستانی بلکہ مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی آواز اور اپنی سروسز دیتے رہیں گے۔ جب بھی اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے سیاسی مقاصد تو نہیں، آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن تو نہیں جو کل کو عوام سے چندہ مانگے گی یا ڈونیشن مانگے گی، میں ہمیشہ دوستوں کو یہ ایک بات کہتا ہوں، اپنی آپ کے ناظرین کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، کہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی فنڈ کے، ہماری آرگنائزیشن کا کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈونیشن ہم نہیں لیتے، ہم صرف خالصتاً اپنی سروسز دیتے ہیں۔ اب سروسز کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ میرے اور آج کے پاس اللہ تعالیٰ نے ماڈرن ٹیکنالوجی سے ایک ایسی ٹیکنالوجی دے دی ہے، یہ موبائل فون، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، جو ہم کسی بھی ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ کر صرف اپنے موبائل فون پر اس کی ویڈیو، اس کی خبر لگا دیں کہ یہ فلانا علاقہ ہے، یہاں پر پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، یہاں پہ مظلوم بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم ایک قسم کے جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ظلم دیکھا، ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورس دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے جو اوزار ہیں ٹیکنالوجی کے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک اپنی ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کر دی۔ تو ایسی بہت سی قومیں ہیں جن کے لیے یہ چیزیں بالکل ناممکن ہیں۔ اگر آپ برما میں چلی جائیں، برما میں 10 لاکھ برمی مسلمان ایسے ہیں جو بنگلہ دیش اور برما کے بارڈر کے درمیان میں رہتے ہیں، جن کے پاس موبائل کی ٹیکنالوجی تو بہت دور کی بات ہے، بیسک پانی، خوراک اور بیسک رہائش کے انتظامات نہیں ہوتے ان لوگوں کے پاس۔ تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ اپنی آواز سوشل میڈیا پر بلند کرنا کتنی بڑی نعمت ہے،
کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑی ایک آزادی ہے، لیکن اس آزادی کو ہم لوگ کبھی بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جب تک یہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہ ہو۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کی ایک اور چیز جو آپ تمام لوگوں کو بہتر طریقے سے یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے کارکنان کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، اپنے عہدیداران کو بھی بتا سکیں کہ ہم ان تمام لوگوں کی آواز بنتے ہیں جو مظلوم ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظالم کے سامنے شیشہ پالائی دیوار کھڑے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے کم عمر ہیں یا ہمارا تجربہ کم ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جس نبی کی سنت نبھا رہے ہیں ان کا وجود کتنا بڑا ہے، ان کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ ہم اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈریں گے۔ اگر کشمیر پر انڈیا کے لوگ ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی ضمانت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک منزل پر پہنچنے کا کوئی کانٹریکٹ نہیں کرتے۔ واقعہ کربلا میرے اور آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ وقتی طور پر، ظاہری طور پر یزید نے فتح حاصل کی اس میدان میں، لیکن رہتی دنیا تک امام کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی طرح جب میں اور آپ ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی مظلوم کے لیے کام کرتے ہیں، ہم سیریا کے مظلوموں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ریسورس کتنے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ ہم ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے، ہمارے مخالف بڑے بڑے ممالک ہیں جو اربوں ڈالر کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے ریسورس کون سے دیے ہیں، میرے پاس کون سا اختیار ہے۔ میں وزیر اعظم نہیں، میں اپنی فوج کو وہاں پہ نہیں بھیج سکتا۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں صرف وزیر اعظم نہیں، میں اپنی فوج کو نہیں بھیج سکتا اور میں ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اپنی ناکامی کی پہلی سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اختیار آتا ہے، ہمارے پاس جو عہدے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ ہیں، ہمارے پاس جو دوست ہیں، ہمارے پاس جو ریسورس ہیں، ان کو استعمال کرنا، یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے۔ یہ ایک میں آپ میں سے شاید کسی کو بھی نہیں ملا، اور آپ کے لیے اسے سرپرائز ہوگا کہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پاکستان کے چیئرمین سے بھی روبرو آج تک نہیں ملا، لیکن یہ ایک واسطہ ہے، یہ میرا اور آپ کا واسطہ ہے کہ ہم اللہ کے مظلوم جو قوم ہے، جو دنیا بھر میں 40 سے زیادہ ممالک میں اس وقت مسلمانوں پر، اجتماعی طور پر پوری دنیا کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، طاقتور لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جن لوگوں نے سیریا کی لوگوں کے لیے فنڈ دیا ہے 22 ملین ڈالر، ان میں سے 5 بڑے ڈونر جو ہیں وہی سیریا پر جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بزنس بن چکا ہے، دنیا کے ظالم جو ہیں وہ ایک بزنس کے گروپ میں بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے کہنے سے کشمیر آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے کچھ کرنے سے فلسطین پر ظلم کم ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے کہنے سے سیریا میں کوئی امن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں نے یہ دیکھنا کہ میری رسپانسبلٹی، اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، مجھے شعور دیا ہے، مجھے عقل دی ہے، مجھے وہ نالج دیا ہے کہ میں حق اور سچ میں تمیز کر سکوں۔ ہمیں حق اور سچ کی تمیز کرتے ہوئے حق کی طرف جانا ہے، اور جب ہم حق کی طرف چلیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ ضرور ملے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ اپنے تحریکی ساتھیوں کو ایک بات بڑی مثال دیتا ہوں۔ ہم نے اکثر قرآن میں بھی سنا ہے، ہم اکثر اپنے علماء اکرام سے بھی سنا ہے کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا ہاتھیوں کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا اپنی مدد کے لیے۔ ابابیل اس وقت تک دنیا کے پرندوں میں ایک امن پسند پرندہ مانا جاتا تھا، آج بھی ابابیل کو ایک امن پسند پرندہ مانا جاتا تھا، لیکن ابابیل کا سائز میرے اور آپ کے ہاتھ کے تیسرے حصے کے برابر ہے، لیکن ان ابابیلوں کے ذریعے جو ہاتھی اس وقت لیونگ دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، اس کو مروایا، اس کی پوری فوج کو بھگوایا۔ لیکن جب ابابیل پہ اس وقت تو ریسرچ نہ ہوئی، لیکن جب اب ابابیل پہ ریسرچ ہوتی ہے، ابابیل کی ریسرچ آپ دیکھیں تو ابابیل وہ پرندہ ہے جو چاند پر 10 دفعہ زمین اور آسمان کا چکر لگا سکتا ہے۔ ابابیل وہ پرندہ ہے جو پرندوں میں سے سب سے زیادہ آسمان کا سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو منتخب کرتا ہے تو آپ سے یہ آپ کا سائز دیکھ کے منتخب نہیں کیا جاتا،
آپ کے جذبے دیکھ کے منتخب کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہاں پہ بہت سے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن ایک چڑیا کی مثال آج بھی میرے اور آپ کے لیے ایگزامپل ہے کہ چڑیا اپنی چونچ میں 1 ملی لیٹر سے بھی کم پانی لے کر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی تھی، جس آگ کو گرم کرنے کے لیے، جس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے کئی کئی مہینوں کو وہ اس آگ کو جلایا گیا۔ میں وہ ترکی میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں پہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی تھی، لیکن آج بھی اس چڑیا کی مثال زندہ ہے۔ ہم وہ چڑیا ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا مخالف کتنا بڑا ہے۔ دوسری مثال آپ سب کے لیے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا، لوگ پیسے لے کے آئے، بڑے بڑے امیر تاجر بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ایک بڑھیا اپنا صابن یا کچھ لوگ کہتے ہیں اپنا آٹا لے کے آئی کہ میں بھی حسن یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں خریدیں گے، یہاں تو بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے لوگ سونا لے کے آئے ہیں، چاندی لے کے آئے ہیں، تو آپ کہاں پہ آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے جو مثال دی، انہوں نے کہا کہ خریدنا کسی ایک نہیں ہے، لیکن میں روز قیامت والے دن اللہ کی اس لسٹ میں ضرور شامل ہو جاؤں گی کہ میں بھی آئی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ تو مثال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے فتح کی سب سے پہلی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس قابل ضرور ہیں، ہم لوگ اس اہل ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اس چڑیا کی شکل میں، اس ابابیل کی شکل میں، اس بڑیا کی شکل میں، کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اور جس دن آپ یہ نیت کریں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں بھی ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں بڑا عرصہ رہا ہوں، میں پاکستانی کی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ان کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، پولیٹیکل پارٹیز میں آپ جائیں، آپ اپنی انرجی دیں، اپنی جوانیاں دے دیں، اپنا مستقبل دے دیں، وہاں پہ ان دی اینڈ آپ کا کیا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کو MP کی ٹکٹ مل جائے گی، MNA کی ٹکٹ مل جائے گی، آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن ہماری آرگنائزیشن میں جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا ایجنڈا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور میرا یہ وعدہ ہے، اگر ہماری نیت صاف ہوگی، اگر ہماری کوشش صاف ہوگی، تو روز قیامت والے دن ہمیں نہیں پتا کہ اس طرح جس طرح آپ بھی اس وقت آپ چائے کی چسکیاں لگا رہے ہیں، جنت میں بھی ہم اسی بہانے بیٹھ جائیں کہ یار یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروپ ہے جنہوں نے اپنی سوچ کو، اپنے انٹرنیٹ کو، اپنے موبائل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی سوچ کو مظلوموں کے لیے سوچا تھا۔ مظلوم صرف یہ نہیں جو کشمیر میں مظلوم ہے، مظلوم صرف وہ نہیں جو برما میں مظلوم ہے، مظلوم وہ بھی ہے جو آپ کے معاشرے میں معاشرتی ناانصافیوں میں تھانے میں دھکے کھا رہا ہے، جو اپنا حق اور اپنا انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے بوڑھا ہو گیا ہے۔ مظلوم وہ بھی ہے جو شخص اپنی جوان ہوتی ہوئی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے محتاجی کا، غربت کی وجہ سے یا کمزوریوں کی وجہ سے محتاج ہے، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف، معاشرے کی ناانصافیوں کے حق میں کھڑا ہونا ہماری آرگنائزیشن کا ایم ہے۔ میں آخر میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی دنیا بھر میں ہماری تحریک کا حصہ بنتے ہیں، ان لوگوں سے میں ایک وعدہ ضرور کروں گا، اور یہ میں روز قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کسی بات میں جھوٹا ثابت کر سکا کوئی بھی شخص، تو میرا گریبان ہوگا اور آپ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے کہ میں اپنے ساتھ چلنے والے تحریکی ساتھیوں کو نہ ہی گمراہ ہونے دوں گا، نہ ہی ان کی محنت اور ان کی کوشش کو رائے گاہ ہونے دیا جاؤں گا۔ ہم روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری آرگنائزیشن دنیا کی سب سے بڑی مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعت بنے، اور ہم رہتی دنیا تک اسی طرح مظلوموں کے حق میں کھڑے رہیں گے۔ اور اگر کسی تحریکی ساتھی کا، ہماری بہنوں کی، ہماری آرگنائزیشن میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، اگر ہم نے ان کو گمراہ ہونے دیا، ان کا ٹائم ویسٹ کرنے دیا، تو میں روز قیامت والے دن اور دنیا میں آپ کا حسابدار ہوں۔ آپ ہمارے چیئرمین رانا غلام نبی صاحب بڑی کوششوں سے، بڑی محنت سے ہم کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کراچی ونگ کی فیمیلز بھی بیٹھی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اکثر ہمیں عوامی سطح پر ہمارا MNA چن لیتا ہے، ہمارا وزیر چن لیتا ہے کہ یہ میرا مشیر ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا ترجمان ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کے لیے چنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مظلوم
लोग हैं। आप देखें कि पहले क्या होता था, पहले जितने भी नबी आए हैं वो मजलूम मुआशरों में आए हैं, वो उन मुआशरों में आए हैं जहाँ पे कमज़ोरों पर जुल्म होता था। कोई भी नबी किसी ऐसे मुआशरे में नहीं आया जहाँ सब कुछ ठीक था, जहाँ सब कुछ अमन था, जहाँ पे जुल्म नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए हैं, अरब में आए हैं, तो अरब उस वक्त गुमराही में था। वो अरब में नाइंसाफ़ी थी, बच्चियों पे जुल्म होता था, औरतों के हक मारे जाते थे, जानवरों के हक मारे जाते थे। तो इसका मतलब है कि आज दुनिया में कोई और नबी नहीं आएगा, ये हमारा बाहैसियत मुसलमान अमल, हमारा ईमान है। लेकिन नबी की सुन्नत को बना अपनाते हुए जालिमों के सामने खड़े होने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में वलियों को, कुतुबों को और अपने अपने मनपसंद लोगों को चुना गया है। हमने और आपने, आखिरी बात करूंगा फिर आपसे इजाज़त लूंगा। अबू बिन अदम एक स्टोरी होती थी मैट्रिक में, बहुत से लोगों को वो याद होगी। तो जब अबू बिन अदम रात को ख्वाब में देखते हैं, वो पूछते हैं कि फरिश्ते कि आप क्या कर रहे हो। वो कह रहा है कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह को जो अल्लाह को पसंद करते हैं। अबू बिन अदम उस फरिश्ते से पूछते हैं कि यार फरिश्ते, क्या मेरा नाम भी इस लिस्ट में है? फरिश्ता कहता है कि अबू बिन अदम, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं। अबू बिन अदम परेशान हो गए। तो उसके बाद फरिश्ता अगले दिन या उसी दिन अबू बिन अदम को बताता है कि आप उन लोगों में से हो जिन लोगों को अल्लाह पसंद करता है। मैं आपसे दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अबू बिन अदम की उस मसाल को ज़िंदा करते हुए पसंद कर लें। रोज़े क़यामत वाले दिन क्या नज़ारा होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी, और सुनो, ये जो लोग, ये ग्रोह खड़ा है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के लोग थे, चाहे कश्मीर से थे, चाहे कराची से थे, चाहे बर्मा से थे, इन सबको जन्नत में जाने दिया जाए। फरिश्ता पूछे कि क्यों? अल्लाह ताला फरमाए कि इसलिए कि एटलीस्ट इन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की नीयत ज़रूर की थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको कामयाबी से हमकिनार करे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू राणा साहब, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।